اگر زندگی آپ کو 100 بار رونے کا موقع دیتی ہے تو آپ زندگی کو بتاؤ کہ آپ کے پاس خوش رہنے کے لیے اللہ کی لاکھوں کروڑوں بلکہ لامحدود نعمتیں موجود ہیں۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ حقیقت اور ہی کچھ ہے مگر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جو اپنا ہو نہیں سکتا اسے اپنا سمجھتے ہیں۔ دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ روزے کا اصل مقصد خواہش نفس کو روکنا اور قابو میں رکھنا ہے۔ سارا راز اسی بات میں پوشیدہ ہے۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اس کو منمانی نہ کرنے دو، ورنہ وہ زیادہ سے زیادہ خواہشات پیدا کر دے گا۔ نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے خیالات میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر ان نافرمانیوں کی معافی مانگ لیا کریں جو دن بھر میں آپ سے سرزد ہوئی ہیں۔ دوسروں کو خوشی دے کر خود کے لیے دکھ رکھ لو، کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے ہو اور غم اور درد میں تم ہمیشہ رب کو یاد رکھو گے اور رب کو ہمیشہ پاس پاؤ گے۔ کبھی کبھی ادھورا پن تکمیل سے زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔ جس کا باطن نیک ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے۔ ہر انسان کی عقل کا اندازہ اس کی زبان پر جاری ہونے والی باتوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اگر چاہت کے مطابق تمہارا کام نہ بن سکے تو پھر جس حالت میں ہو مگن رہو۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، ہمیشہ تازہ رہتی ہے، اور گناہ کبھی بھولتا نہیں بلکہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ صاف رہنا اور پاک رہنا مومن کی طبیعت ہے، اور غصے کو پی جانا اس کی عادت۔ افسوس کہ اب تو زیادہ تر کوئی مجبوری، مطلب دکھ یا کوئی واقعہ ہی بندے کو مسجد کے اندر تک لانے کا سبب ہوتا ہے۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، معلوم چلا کہ خود سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں۔ وہ شخص آزاد نہیں ہے جس کا ذہن پرسکون نہ ہو۔ نظر اس وقت تک پاک ہے جب تک اٹھائی نہ جائے۔ سکندر خوش نہیں لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے۔ کاش کہ لوگ ایسے ہو کہ اندر سے باہر جیسے ہو۔ عشق تیری رگیں نچوڑے گا، دیکھ دیوانے ہمت نہ ہارنا۔ ہر بندے میں انسان جیسی عادات نہیں ہوتی۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک تیرے سوا ہمیں کوئی زوال نہیں، ویسے تو خوش ہوں بہت مگر حال یہ ہے کہ کوئی حال نہیں۔ ناکامی فکر کا باعث نہیں ہے، فکر مند تو آپ کو ان موقعوں پر ہونا چاہیے جو آپ کو ملے تھے لیکن آپ نے ان سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب اس کی سانس رکنے لگتی ہے
تو شور مچاتا ہے۔ اگر تم کسی سے کچھ بھی نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اسے چاہتے ہو تو پھر تم واقعی اسے چاہتے ہو۔ جو اپنے رب سے واقف ہو جاتا ہے وہ مخلوق کے سامنے تواضع اختیار کرنے لگتا ہے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ میرے مالک، رو رو کر بس یہی دعا مانگتے ہیں، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا ہم کو۔ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز ہے۔ شہنشاہی نہیں ہم کو فقیری دے مولا، دنیا پر نہیں دلوں پر حکومت دے مولا۔ والدین کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہے جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ نہیں دینا۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے اگر بندے میں سمجھ ہو۔ تتلی کی طرح اڑتے چلے جاتے ہیں لمحے، پھولوں کی طرح دیکھتے رہتے ہیں انہیں۔ تم کڑوے سے کڑوے بول پر بھی مسکرانا سیکھو۔ علم انسان کو ایسے زندہ کرتا ہے جیسے بارش زمین کو، بشرط یہ کہ وہ علم نافع ہو۔ کسی کی ناپسندیدہ بات پر خاموش ہونا ظرف اور معاف کرنا اعلیٰ ظرفی ہے۔ ساری بات دل کی ہوتی ہے۔ اگر انسان کا دل ہی مر جائے تو لاکھ بہترین چیزیں عطا کر دی جائیں، لبوں پر مسکراہٹوں کے پھول نہیں کھلتے۔ آدمی نے خود ہی اپنی زندگی میں زہر بھرا ہے اور اب خود ہی تریاق کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ وہ خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے پڑوسی تک بھی اس کی پہنچ نہیں ہے۔ اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہر کرتی ہے اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ سنتے ہو۔ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگے تو قبولیت کے سمندر میں ضرور ہلچل ہوتی ہے۔ عقیدت ہو یا محبت دھیمے لہجوں میں ہی جچتی ہے۔ ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ اپنے دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کر، کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھیں گے اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھ سے حسد کریں گے۔ اے بندہ خدا، فوراً کسی پر گناہ کا عیب نہ لگا، شاید اللہ نے اسے بخش دیا ہو، لیکن اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے لیے بھی اطمینان نہ کر، شاید کہ اس پر تجھے عذاب ہو۔ بے شک خوشحال زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی قسمت پر راضی ہے۔ دنیا سے اپنے دل کو نکال لو اس سے پہلے کہ اس سے خود تم ہی نکال لیے جاؤ۔ جہالت سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش ہو سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ۔ اے مومن، جب تک تو نقصان سے ترقی نہ کرے تب تک کمال کو بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ گھر ویرانے سے بدتر ہے جس میں کتابیں نہ ہوں۔
جنت کی نعمتوں سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے۔ سچائی ایمان کا نہایت مضبوط ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی محبت میں ڈوبے رہنا انسان کے دل کی ہلاکت کا سبب ہے۔ بد زبان کے پاس کوئی ادب نہیں ہوتا اور بے ادب کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ خاموشی عبادت کا وہ پودا ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ محبت خوبیاں تلاش کرتی ہے، روز عیب ڈھونڈ لیتا ہے۔ عشق وہ کیفیت ہے جو انجام سے بے پرواہ کر دے، جو اپنی ضرورتوں کو بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ دوست ایک پیوند کی مانند ہوتا ہے، لہذا کوشش کرو کہ اپنے جیسوں کو ہی دوست بناؤ تاکہ بدرنگ نہ لگو۔ جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ اللہ رزق میں برکت دے اور اضافہ کرے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ میں فنا ہوں، ذات ہے فانی میری، بس خدا ہی ہے بقا جو عشق ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے، بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے۔ سرے طور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح۔ یہ یاد ہی تو یاد ہے کہ ہر یاد میں تو یاد ہے، جس یاد میں تو یاد نہیں وہ بھی کوئی یاد ہے۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں۔ دنیا کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو۔ بڑی غلطی اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا ہے۔ جو لوگ خدا کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن مخلوق خدا کی مدد نہیں کرتے وہ خدا پرست نہیں بلکہ مطلب پرست ہے۔ دنیا وہ سواری ہے جس کے ہر مسافر کی منزل موت ہے۔ روحانیت سکھائی نہیں جا سکتی، پڑھائی نہیں جا سکتی، یہ صرف اختیار کی جاتی ہے۔ دنیا والوں کے دروازے کیوں کھٹکھٹاتے ہو؟ جا اپنے دل کا دروازہ کھٹکھٹا۔ نظر خالص ہو جو نظر معشوق کے سوا نہ دیکھے، سوچ خالص ہو جو معشوق کے سوا نہ سوچے، زبان خالص ہو جو معشوق کی بات کے سوا بات نہ کرے، طلب خالص ہو جو معشوق کے سوا نہ ہو۔ اپنے پورے وجود کو خالص کرنا ہے تبھی قبولیت ہوگی۔ بندہ آزاد کو ہے بس ایک تجھی سے نسبت، کوئی لذت نہیں حور و خیام میں ہے۔ جب محبت راستے کی رہنما ہوتی ہے تب روح کو ہر منزل آسان لگتی ہے۔ دل میں موجود غم یار کو سنا۔ عشق حقیقی ایک درخت ہے اور عشق مجازی اس کی ایک شاخ۔ اگر کوئی نہیں ملتا تو صرف اپنی ذات کے ساتھ مگن رہو، اپنے ساتھ خود کا ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ جو لوگ محبت من میں رکھ کر گزارا کرتے ہیں
ان کا عمل بغیر تولے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ جو مسجد میں بیٹھتا ہے وہ اپنے رب کے حضور بیٹھتا ہے، تو اسے اچھی بات ہی کرنی چاہیے۔ دنیا کا قیدی خود کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، اور جو ختم ہو جانے والی دنیا کی نعمت پر راضی نہیں ہوتے، اللہ کی مغفرت انہی کا حصہ ہے۔ بہت ساری دولت کما لینے والے کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ عظیم بھی ہو۔ عظیم تو وہ ہے جس نے پہلے خوبیاں کمائی ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو، آگاہی کر نہیں غفلت ہی سہی۔ تیرا نظارہ ہی اے بلحوث مقصد نہیں اس کا، بنایا ہے کسی نے کچھ سمجھ کر چشم آدم کو۔ تیری چمک دمک خودی کے نور سے ہے، اگر تو اپنی خودی کو مستحکم کر لے تو تجھے ہمیشگی حاصل ہو جائے۔ خودی میں گم ہے خدائی، تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ۔ ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کبھی گناہ سے پہلے تو کبھی گناہ کے بعد۔ جب خود کو بوجھل محسوس کرنے لگو تو ظاہری چیزوں کا بوجھ گرا دو، پہلے اپنی نظر سے پھر اپنی ملکیت سے۔ زندگی کا مقصد جب دنیا بن جاتی ہے تو آدمی غصہ، غم، رنج اور فکر، حسد و جلن، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان نے اگر آفات یا مکافات سے سبق حاصل کیا ہوتا تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ بڑھاپے میں فرشتہ بن جانے کے ارادے سے بہتر ہے جوانی میں ہی فرعونیت چھوڑ دو۔ حکمت والا وہ ہے جو قدرت رکھنے کے باوجود ستم نہ کرے۔ مرنے کے بعد کی زندگی سے واقفیت حاصل کرنے کا طریقہ صرف اپنی روح سے واقفیت حاصل کرنا ہے۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا، اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ رہتا۔ نہ گھبرا کثرت غم سے حصول کامیابی میں، کہ شاخ گل میں پھول آنے سے پہلے خار آتے ہیں۔ زندگی میں ہر انتخاب غلط یا درست نہیں ہوتا، لیکن نتیجہ ہر انتخاب کا ہوتا ہے، سزا یا جزا۔ اس نتیجے کے ساتھ آپ کو تمام عمر رہنا ہوگا۔ انسان سب سے پہلے خدا کو بھولتا ہے، کیونکہ وہ انسان کو یاد کر لیتا ہے، یہیں سے اس کے شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ حکمتوں میں سے بہترین حکمت سے اللہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ انسان خود آگاہ نہیں کہ اسے اپنی کامیابی کے لیے کیا درکار ہے۔ اس نے اپنے دل کا دریچہ بند کر کے ذہن کے شعبے کھول دیے ہیں۔ سیب کے کیڑے کو آخر تنہائی ہی موتی بناتی ہے۔ اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دے۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے، مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوقات سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچے نہیں ہوتے، اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ بس یہ یاد رہے کہ وہ آپ کو آپ کی اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ نفس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مٹی ہی کی جانب مائل ہوتا ہے۔ روح ملکوت سے پیدا ہوئی ہے
جو بلندی کی جانب اٹھ کر راحت پاتی ہے۔ اگر تم نے دل توڑا ہے تو برا کیا، دل خدا کا تخت ہے، دل توڑنے والا اپنی اصلیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ صرف اللہ جانتا ہے کس کا ایمان پختہ ہے، کس کا نہیں۔ ہمارا کام ہے ان لوگوں تک پیغام پہنچانا جن تک وہ نہیں پہنچا۔ جس جگہ ویرانی ہو وہاں خزانے کی امید ہوتی ہے۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ توبہ کر لینا بھی تقویٰ ہے۔ اپنے ہر دن کی اداسی کو اپنے رب کی یاد سے دور کر لیا کرو۔ اگر رونا پڑ جائے تو رو لیا کرو، بوجھ ہلکا ہو ہی جاتا ہے اور ساتھ ساتھ دل بھی صاف ہو جایا کرتا ہے۔ خوشی جھوپڑی یا محل کی محتاج نہیں ہوتی، یہ اللہ کی معطا ہے جو وہ اپنے خوش نصیب بندوں کو جس حال میں چاہے عطا کر دیتا ہے۔ اگر ہم اپنا ہر رشتہ صرف اللہ کے لیے نبھائیں تو یقین جانو رشتوں کو نبھانا کبھی مشکل نہ ہوگا۔ جب ہر کام اللہ کے لیے ہوگا تو دل تو پرسکون رہے گا ہی، معاف کرنا اور بھی آسان ہوگا۔ خزاں کی ہوا کا مشاہدہ کرو جو باغ اور بہار کو ختم کر دیتی ہے۔ فانی مرتبے اور مقام سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ کچھ نہ پوچھو زاہدوں کے باطن و ظاہر کا حال، ہے اندھیرا گھر میں اور باہر دھواں بتی چراغ۔ بدن کی رمز سمجھ، روح کا اشارہ سمجھ، ہمیں سمجھ نہ سمجھ، ہمارا درد خدا را سمجھ۔ غافل علماء وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو دل کا قبلہ بنا رکھا ہے اور شریعت میں آسانی کے متلاشی رہتے ہیں، بادشاہوں کی پرستش کرتے ہیں اور ظالموں کا دامن پکڑتے ہیں۔ گلاب اور آگ دونوں سرخ ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں اس طرح بنایا، ہمیں یہ سب قبول کرنا ہے۔ جس سرزمین پر 50 بھیڑیں چرتی ہیں وہاں 500 آدمیوں کا چارہ کرنے کے لیے گیہوں بھی ہوگا۔ اترنے والے چڑھتے ہیں، چڑھنے والے اترتے ہیں، چمک نکل جاتی ہے اور چلنا بند ہو جاتا ہے۔ ہر چیز اپنے کمال کی منتظر ہے۔ جب یہ مکمل کمال تک پہنچ جاتا ہے تو یہ پھر سے زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا دل ایک پرندہ ہے، جب ہم غم کا شکار ہوتے ہیں تو ہم ہنستے اور کھیلتے ہیں۔ خدا کی رحمت ہمارے دلوں کو چھوتی ہے، ہم اپنے دلوں کو پرندے کی طرح آزاد کرتے ہیں۔ پکار سے پہلے خیرات کا ملنا فقیر کا کمال نہیں، سخی کا کمال ہے۔ عقل کے مدرسے سے اٹھ، عشق کے میکدے میں آ۔ چراغ الگ الگ ہے، روشنی سب کی ایک سی ہے۔ مٹی کا بنا ہے تو بھول کیوں نہیں جاتا، پتھر کا اگر ہے تو پھر انسان سا کیوں ہے۔ اس نے کہا کہ کب تک اپنے آپ کو آگ میں تپاؤ گے؟ میں نے کہا جب تک کہ میں پاک نہیں ہو جاتا۔ یار پر دل اور جان نچھاور کر مفت میں یاریاں نہیں ہوتی۔ دھوکہ ہے ایک فریب ہے منزل کا ہر خیال، سچ پوچھئے تو سارا سفر واپسی کا ہے۔ آنسوؤں کو ٹھہرنے مت دینا کیونکہ یہی تمہیں سکون دلوا کر اپنے رب سے ملواتے ہیں۔ رہ گیا ہوں تیرے جلووں میں جو گم ہو کر، ہائے دنیا یہ سمجھتی ہے مجھے ہوش نہیں۔ کہیں دل کی شرط نہ ابھی دل گناہوں سے چور ہے، یہ بتا
میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ تم پرندوں سے زیادہ تو نہیں ہو آزاد، شام ہونے کو ہے اب گھر کی طرف لوٹ چلو۔ غور کا پرندہ فکر کی اڑان بھر کر سب کچھ پا لیتا ہے۔ عشق خوبصورتی کو چاہنے کا نہیں، اندر کی خوبصورتی دیکھنے کا نام ہے۔ جو دیکھا ہو وہ چھپاؤ، اور جو نہیں دیکھا وہ مت بتاؤ۔ شک کیچڑ ہے جو صاف پانی کے برتن میں ٹپکتا ہے، اس سے پورا برتن دلدل نہیں ہوگا، لیکن پانی اتنا واضح نہیں ہوگا جتنا پہلے تھا۔ اس برتن کو خالی کرنا اور اس میں صاف ستھرا پانی بھرنا ضروری ہے۔ امتحان لیا جاتا ہے، ظالم مظلوم کا امتحان لیتا ہے، طاقتور کمزور کا، امیر غریب کا، اور جاہل عالم کا، مگر جان لو امتحان کے اندر بھی امتحان ہوتا ہے۔ اس کارساز زندگی میں ہر شخص دوسروں کے عیبوں پر نگاہ جمائے ہوئے ہے۔ اے بے وقوف انسان، کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک اور اپنے عیبوں پر غور کر، تجھے اپنا اندر دوسروں سے زیادہ داغدار ملے گا۔ سیانے کہتے ہیں کہ اتنے عقل مند بھی نہ بنو کہ دوسرا کوئی عقل مند نظر ہی نہ آئے۔ ہم عشق کے گدھا تیرے در تک تو آ گئے، لیکن ہمارے ہاتھ میں کانسے نہیں رہے۔ اب یہ تیری رضا ہے کہ جو چاہے سو کرے، ورنہ کسی کے کیا کہ ہم اپنے نہیں رہے۔ اے دل، تو اگر غموں سے مکمل نجات چاہتا ہے تو محبوب کا غم اپنے اندر بسا لے، کیونکہ جو دل عشق کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے باقی سب غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بندے کا کمال اس بات میں ہے کہ اللہ تعالی کی محبت اس کے دل پر ایسی غالب ہو کہ وہ اس میں ڈوب جائے، اور اگر اتنا کمال حاصل نہ کر سکے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ دوسری چیزوں کی محبت پر اللہ کی محبت کا غلبہ حاصل رہے۔ ذکر تین طرح سے کیا جاتا ہے، ایک صرف زبان سے، دوسرا دل اور زبان سے، اور تیسرا جب تو دل میں ذاکر رہے، یعنی قلب میں ذکر کرتا رہے، لیکن زبان گونگی ہو جائے۔ لیکن اس مقام کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ صبر کرو، مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ بردبار لوگوں سے اپنی ہم نشینی رکھو، اس طرح تمہارا علم بڑھے گا۔ ایسی بات زبان پر جاری نہ کرو جو تمہاری قدر و قیمت گھٹا دیتی ہو۔ لوگوں کی عزت اور ناموس پر حملہ کرنے والوں کو نہ اپنے پاس بٹھاؤ نہ ان کے پاس بیٹھو۔ جس کو شک زیادہ ہوتا ہے اس کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ حق کی کڑواہٹ کو برداشت کرو تاکہ باطل کی مٹھاس تمہیں دھوکہ نہ دے۔ یہ نہ دیکھو کس نے کہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہا ہے۔ عام سی چیزوں کو بھی بہتر انداز سے کرنے میں شوق اور خوشی محسوس کرو۔ لالچ انسان کی روح کو زہریلا کر دیتی ہے۔ ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں اور بہت کم محسوس کرتے ہیں۔ مایوسی ایک بیماری ہے، یہ دماغ کو جہالت میں لے جاتی ہے۔ جو شخص خود اپنے اوپر حکومت کرنا نہیں جانتا، یاد رہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہے گا۔ اللہ کے ساتھ محبت رکھنے والے کو تنہائی محبوب ہوتی ہے۔ آدمی کے نماز روزے پر نہ جاؤ، بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ شکر گزار مومن
عافیت سے قریب ہے۔ تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ سلامتی گمنامی میں ہے یا تنہائی میں؟ خوبصورت بات کرنے والا سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جو شخص احسان کرتا ہے اسے چپ رہنا چاہیے، لیکن جس پر احسان کیا گیا ہو اسے بولنا چاہیے۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور مال کفار فرعون اور قارون وغیرہ کی۔ دوسروں کے مال کی لالچ نہ کرنا سخاوت میں داخل ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی اکثر عبادات 2 عادتیں تھیں: غور و فکر کرنا اور عبرت حاصل کرنا۔ دیکھنا کہیں دل مردہ نہ ہو جائے۔ اللہ کے ذکر سے روح معطر ہوتی ہے اور منافق سامنے سے اللہ کا نام لیتا ہے لیکن اس کے دل میں گندگی ہے۔ اس کا عمل گندگی پر اگے ہوئے سبزے کی طرح ہے جو دائمی نہیں ہے۔ جو تمہاری عزت کرے تم اس کی عزت کرو، اور جو تمہیں کمتر سمجھے تو تم اس سے اپنی عزت کو خود بچاؤ۔ اللہ امتحان کے بعد انعام کا حقدار قرار دیتا ہے اور بغیر امتحان لیے کسی باعزت کو ذلیل نہیں کرتا۔ اللہ کے دوستوں پر موت کی ہوا ایسے چلتی ہے جیسے کسی ٹھنڈے باغ کی ہوا خوشگوار ہوا کرتی ہے۔ عشق وفادار ہے اور وفادار ہی کا خریدار ہے۔ دوستی عقل مندوں سے اچھی ہے، عقل مند دشمن نادان دوست سے بہتر ہے۔ جس طرح بغیر روح کے جسم پتھر اور جماد ہے، اسی طرح بغیر اخلاص کے عمل ریت کی طرح ہے۔ اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جو زبان، آنکھ اور کان کو بند رکھے، یعنی بری بات نہ سنے، نہ کہے اور نہ دیکھے۔ چاہنے والے کی نگاہ کا علاج محبوب کے چہرے میں ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میری بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ہر ایک کو معاف کر دو، کہ ہر ایک کو معاف کر دو۔ زبان صرف ایک وسیلہ ہے، حقیقت میں تربیت کلام کرتی ہے۔ خیال رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ آپ کے کردار سے مجھے کیا غرض، مجھ سے سوال میری نیتوں کا ہوگا۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ عبادت سے نفس پاک نہیں ہوتا، ہاں عبادت سے نفس کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے حق کے احترام سے ہی معاشرے میں قیام پیدا ہوتا ہے۔ 2 منصوبوں پر کام یکسوئی سے محروم کر دیتا ہے اور یکسوئی کے بغیر عروج حاصل نہیں ہوتا۔ انسانی حد بندیاں اور پیش بندیاں فطرت کے کام میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ موت فانی زندگی کو دائمی حیات میں بدل دیتی ہے۔ بلند عقیدہ بلند دروازوں کی طرح آنے والوں کے استقبال میں کشادہ رہتا ہے۔ رات کی عبادت افضل ہے، جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ یہ جو اللہ کی عطا کی ہوئی محبت ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہے اور اس راہ پر چلنے والوں اور احسان کرنے والوں کے لیے ہے۔ روزی کمانے کی کوشش کرو
اور دوسروں کے خزانچی نہ بنو۔ جو تمہاری غیبت کرتا ہے وہ تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ جب وہ تمہاری غیبت کرتا ہے اس کے تمام اچھے اعمال تمہارے نامہ اعمال میں درج کر دیے جاتے ہیں۔ سخی ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی جان و مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے، اور بخیل ترین انسان وہ ہے کہ جو سلام کرنے میں بھی کنجوسی کرے۔ خرچ کیا کر، گنا نہ کر، تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالی اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ اپنی نظر پر نظر رکھے، ورنہ خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ابن آدم مٹی سے پیدا کیا گیا اور اس کی طرف لوٹے گا۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری موت کے وقت ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو یقین بھی رکھا کریں کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ رہا کر دے قفس کی قید سے گھائل پرندے کو، یوں اتنے درد کو اس دل میں کتنے سال پالے گا۔ عقل مندی حلال لقمے سے پیدا ہوتی ہے، اور عشق اور دل کی نرمی حلال لقمے سے ہی جنم لیتی ہے۔ دنیا کے سب سے مشکل کاموں میں سے ایک ہے سمجھداروں کو سمجھنا۔ اے اللہ، ہماری عمر کے ختم ہونے تک ہمارے رزق کشادہ رکھنا۔ اے اللہ، عمر کے باقی بچے حصے کو بہترین حصہ بنا دے، اور ہمارے بچے ہوئے اعمال کو بہترین عمل بنا دے، اور جب تیری ملاقات کا دن ہو وہ دن خوبصورت بنا دینا۔ بے شک اپنی ہر چیز اپنے اچھے دوست کے لیے قربان کر دو، لیکن کسی بھی چیز کے لیے اپنے اچھے دوست کو قربان مت کرنا۔ کسی سے ملتے وقت مسکرا دینا صدقہ ہے۔ خدا کی ذات کے بعد میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ملے گا کیا دلوں میں نفرتیں رکھ کر، بڑی مختصر سی ہے زندگی مسکرا کر ملا کر۔ ہدایت بھی انہیں ہی دی جاتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی ساری برائیوں پر قابو پا لینا چاہتا ہے تو وہ سچ بولنا شروع کر دے۔ نصیحت دوسرے کے حال پر غور کرنے سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ مومن کی عزت اسی میں ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز رہے۔ دلوں کا غم گناہوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے رزق سے راضی ہوگا وہ ہاتھ سے جانے والی چیزوں پر غمزدہ نہیں ہوگا۔ جو شخص انجام کو سوچتا ہے وہ بہت سی خرابیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ عقل مند جب خاموش ہو تو سوچنے لگ جاتا ہے، جب بولتا ہے تو ذکر خدا کرتا ہے، اور جب نظر گھماتا ہے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ ایسے شخص سے دوستی کرو جو تمہاری عزت اور سربلندی کا باعث ہو۔ جو شخص ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے وہ کامیاب لوگوں میں سے نہیں ہے۔ کم کھانے اور کم پینے سے اپنے نفس سے جہاد کرو، فرشتے تم پر سایہ کریں گے اور شیاطین تم سے دور بھاگیں گے۔ اپنی کسی ضرورت کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مومنین سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے
جو اللہ سے زیادہ سوال کرتا ہے۔ اللہ تعالی زیادہ سونے والے اور نکمے بندے سے نفرت کرتا ہے۔ زیادہ سونا دین اور دنیا کو لے ڈوبتا ہے۔ مومن ہر آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے اور ہر قسم کی موت مر سکتا ہے سوائے خودکشی کے۔ جس کی زبان سچی ہے اس کے اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ بہترین عمل صبر اور درگزر کرنا ہے۔ تمام کا تمام عمل غبار بن کر اڑ جائے گا سوائے پرخلوص عمل کے۔ انسانوں میں اچھا وہ ہے جس کی عمر لمبی اور اس عمر میں عمل اچھے ہو۔ اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالی ہر مصیبت کے عوض نعمت عطا فرمائے گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے۔ صبر کا درجہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کا ہر امتحان خوشی اور اچھی امید سے دو۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ کامیاب لوگوں کی غیبتیں کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہو جاتی ہے۔ والد کا سخت انداز اور ماں کا نرم لہجہ ہمارے معاشرے میں گھر کے ماحول کو معتدل اور متوازن رکھتا ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ سے مانگنے کے لیے دل کا حال بیان کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ زبان سے بتایا جائے۔ ہر وقت خوشی کی تلاش بھی رنجیدہ رکھتی ہے انسان کو۔ تم سے مانگنے والا تم پر احسان بھی کرتا ہے اور تمہیں سکھاتا بھی ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پر نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ کتابوں جیسے ہیں کچھ لوگ خاموش الفاظ سے بھرپور۔ اپنی غلطی ماننا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان تھا جس نے اپنی غلطی نہیں مانی تھی۔ انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالی ہمیشہ اسے میرا بندہ کہہ کر ہی پکارتا ہے اور اس طرح اسے مایوسی سے بچاتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اخلاق سے بات کرنا سیکھو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان ہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر مسکرانا کروڑوں گلاب کھلانے سے افضل ہے۔ کچھ لوگوں کو جیتنے کے لیے ترازو کے پلڑے میں دولت نہیں، عزت کی مقدار بڑھانا پڑتی ہے۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ رشتے موتیوں جیسے قیمتی ہوتے ہیں، کھو جائیں تو ڈھونڈ لینا چاہیے، گر جائیں تو اٹھا لینا چاہیے۔ جب دروازہ کھلا پڑا ہے تو تم اس طرح قید خانے میں کیوں پڑے ہو؟ حوصلہ تم میں اگر ہو تو بغاوت کرنا، ورنہ پھر ٹھیک ہے تقلید روایت کرنا۔ دعا کی قبولیت پر آپ کا یقین دعا کے اثر کو بڑھا دیتا ہے۔